اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وقال في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت مکرم و محترم عظیم علماء کرام، عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، خصوصاً عزت مآب، قابل تکریم، عالم باعمل، روشنی اسلاف، کشتہ عشق رسالت مآب، حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد سلیم مہاروی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ ڈارہ والا سے خصوصاً آج کی اس محفل پاک کی رونق بنے اور تلاوت کلام پاک سے اور نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور کیا. ان کے ساتھ ہمارے دوست، ہمارے محترم مکرم عاشق رسول صوفی باصفا جناب محترم محمد شفیق صاحب اور عزت مآب محترم مکرم جناب محمد بابر ڈھلو صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد عباس صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، خصوصاً مکرم و محترم عاشق رسول جناب چودھری محمد اکرم صاحب. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے. اور خصوصاً چونکہ آج 13 رجب المرجب شریف ہے اور اس دن کو مناسبت ہے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار زوج بطول کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات و برکات کے ساتھ. تو آپ جتنے احباب بھی تشریف فرما ہیں، ہم سب کی سرکار حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے اور اللہ کریم ان کے تصدق سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. خصوصاً یہ جو طلباء ہیں، دین کے طالب علم کو اس وقت تک نور علم ملتا ہی نہیں جب تک اس کے دل میں تعظیم حیدر کرار پیدا نہ ہو. اس لیے کہ باب العلم تو وہ ہے نا، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو جس دروازے سے خیرات علم ملنی ہے، جس کے دل میں اس دروازے کا حیا نہ ہوگا تو اس کے پاس علم کہاں سے آئے گا. تو ایک منقبت بحضور مولا علی شیر خدا ہم مل کے پڑھتے ہیں اور یہ ان کی اولاد میں سے ہی حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ ان کا کلام ہے. ایک بار محبت کے ساتھ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج اذان فجر کے بعد بھی میں نے یہ منقبت پڑھی تھی یہاں پہ. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا
دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہے مولا علی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کے ہے مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی۔ اور جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا یا علی۔ اور آپ کے اخلاق میں سے ایک خوبصورت بات قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ آپ نے اس شعر میں بیان کی ہے کہ بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخاوت، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخاوت، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی۔ اور ایک آپ کی جو اسپیشلٹی ہے اور آپ کی خصوصیت، جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں، جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی۔ اور آپ کی شجاعت اس شعر میں ہے کہ مرحبا انتر گرے جس کے خدائی زور سے، مرحبا انتر گرے جس کے خدائی زور سے، مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علی، مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علی۔ اور آخری شعر اس میں بھی یہ حدیث پاک ہے کہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، النظر الی وجہ علی عبادت، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی۔ معزز احباب عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی ذات و برکات نے قرآن مجید میں جس امر پہ بے حد زور دیا ان میں ایک وصف حیا ہے۔ کون سا وصف ہے؟ وصف حیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہی ہے۔ بلکہ حضور نے اسلام کی جو اسپیشل خوبی بیان کی سرکار نے، وہ یہ خوبی ہے کہ ان لکل
دین خلقا، ہر دین کی ایک سپیشل کوالٹی ہے، خاص خوبی، وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کی جو سپیشل خوبی ہے وہ حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے اس مسئلے کو اور واضح کرتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ بلکہ فرمایا من القا جلباب الحیاء فلا غیبۃ لہ، جو شخص حیا کی چادر اتار دے اس کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں۔ جو حیا کی چادر اتار دے، بے حیا بن جائے، اس کی اس بے حیائی کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تجھ سے حیا نکل جائے تو جو چاہے کر، تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ دوستوں تک پہنچانا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث رسول میرے سامنے ہے، حضور نے فرمایا اول ما یرفع من هذه الامہ الحیاء والامانہ، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو چیز اس امت میں سے سب سے پہلے اٹھائی جائے گی، قیامت کی نشانیوں میں سے جو چیز واپس اٹھائی جائے گی سب سے پہلے، تو سب سے پہلی کون سی چیز ہے؟ فرمایا الحیاء، حیا اٹھا لی جائے گی، بے حیائی پھیل جائے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور دوسرا والامانہ، اور امانت، جب امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ اور ایک اس سے بھی اہم بات جو اب توجہ کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یأتی علی الناس زمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پر ایک بڑا سخت وقت آنے والا ہے، ایک بہت مشکل وقت آنے والا ہے۔ یہ ابھی جو قیامت کی نشانیاں شروع ہو رہی ہیں، اب قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں، اب ہم آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس دور کی نشانیوں میں ایک بڑی اہم بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بڑا مشکل وقت آئے گا قیامت کے قریب، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ مشکل وقت آ جائے گا۔ حضور اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا یشارکہم الشیطان فی اولادہم، مشکل یہ ہوگی کہ تمہاری اولاد میں شیطان شریک ہو جائیں گے، یعنی بچے ہوں گے مگر ان بچوں میں شیطان بھی حصے دار ہوگا، شیطان شریک ہوگا۔ بے نکاح کے بچے ہوں گے، یا پھر کلمہ کفر کوئی بندہ بول دے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کافر ہو چکا ہوں، اور بیوی کے ساتھ اس کا تعلق رہے گا، شیطان اس میں شریک ہو جائے گا۔ شیاطین تمہاری اولادوں میں شریک ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنی اولادوں کو کیسے پہچانیں گے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطان کا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے اس وقت پہچان کرنی ہو کہ یہ بچہ تمہارا ہے یا یہ شیطان کا ہے، تو معرفت اور پتہ تب لگے گا بقلت الحیا، جب بچے میں حیا ختم ہو جائے گی، بے حیا بن جائے گا، تو سمجھ لینا کہ اس بچے میں شیطان شریک ہو گیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا خطرناک دور آ چکا ہے۔ آج صبح و شام لوگ شکایتیں لے کے آتے ہیں، بچے بے ادب ہو گئے، حیا جاتی رہی، بے حیا بنتے جا رہے ہیں، تباہی و بربادی کی طرف نئی نسل چل پڑی ہے۔ ابھی اس طرح کے برے دن منائے جا رہے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے نام پر عورتوں کو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور اس درس اخلاق کا مقصد یہ ہے ہم اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی نسل نو کو بچائیں، انہیں بتائیں کہ یہ شیطان کا رستہ ہے، اور جو رحمان کا عطا کردہ رستہ ہے وہ حیا کا رستہ ہے، وہ شرم کا رستہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، جو انبیاء کا رستہ ہے، جو صوفیاء کا رستہ ہے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک امام مہدی تک جو صحیح لڑی خالص نیک متقی انبیاء اور اولیاء کا رستہ ہے وہ حیا کا رستہ ہے. آپ دیکھیں انبیاء کی حیا. حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت زلیخا پچھلے کمرے میں لے گئی, گناہ کا ارادہ چاہا تو سامنے اس کا بت پڑا ہوا تھا, تو اس نے کپڑا اٹھا کر اپنے بت پہ رکھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا زلیخا سے, لماذا انت تفعلین ہکذا, یہ تو نے کیا کیا ہے, یہ بت کے اوپر تو نے کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے اس سے حیا آتی ہے کیونکہ یہ میرا رب ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو تیرا جھوٹا ہے, میں تو سچے رب کا پیروکار ہوں, میں اپنے رب سے حیا کیوں نہ کروں. یہ کہہ کر آپ وہاں سے دوڑ پڑے, اور جب دوڑے تو تالے ٹوٹنے لگے, دروازے کھلنے لگے. میرے بابا جی کرما والے سرکار حضور سیدی محمد علی شاہ صاحب البخاری نور اللہ مرقدہ, آپ کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. حضور پیر جی سرکار آپ نے اسے بیان کیا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ہمارے بھائی پروفیسر عدیل صاحب تشریف فرما ہیں, دیگر احباب بھی یہ جانتے ہیں. ہم نے کوئی آج سے 9 سال پہلے سے یہاں پہ دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا, اور ایک سال ایسا تھا جس میں ہم نے سورہ یوسف پہ روحانی لیکچر دیے تھے. 24 سورہ یوسف پہ 24 روحانی لیکچرز تھے. تو اس موقع پر ہمارے بھائی شاہ صاحب وہ سارے ان کے سامنے ہیں ان پورے پروگراموں کے. تو میں نے سورہ یوسف پہ اپنے طور پر اس وقت بڑی محنت کی, اور بڑی بڑی تفسیروں سے میں نے دیکھ کرنا یہ ایک دن پورا اس مسئلے پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص کیوں کہا. قصے تو اور بھی بڑے ہیں, پر یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اسے سب سے سونا قصہ کیوں کہا. تو ہم نے اس پہ بڑی بات کی کہ چونکہ اس میں بچپن کا ذکر بھی ہے یوسف علیہ السلام کا, جوانی کا بھی, بڑھاپے کا بھی, اس لیے احسن القصص کہا. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ چونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے نکلے اور پھر تخت تک پہنچ گئے تو زوال سے عروج تک کا سفر ہے, اس لیے اسے احسن القصص کہا. بعض مفسرین نے اور بھی باتیں لکھی ہیں, بڑی بڑی باتیں, ہم نے وہ ساری باتیں بیان کی, لیکن وہ بابا جی کا ایک جملہ جو ہے نا وہ سب پہ بھاری. آپ سے پوچھا گیا حضور یہ سورہ یوسف اس کو سب سے سونا قصہ کیوں کہا گیا, تو آپ نے فرمایا اسے سب سے حسین و جمیل قصہ اس لیے کہا گیا. آپ نے فرمایا پنجابی دے وچ فرمایا ایک سونا جوان اپنا کردار تے اپنی عزت رنا کو بچا کے نکل گیا, تے یہی سونی گل ہے, اپنا دامن بچا کے نکل گیا. تے سب تو سونی گل ہے کہ بندہ اس دنیا دیا فتنیاں تو تے دنیا دیا رنا تو اپنے آپ کو بچا کے قبر دیا کندا تک پہنچ جائے, اس تو سونی گل ہی کوئی نہیں. اللہ تو سادہ لہجے میں آپ نے بیان کر دیا کہ سونا جوان بھی وہ ہے اور سونی کہانی اور واقعہ بھی وہ ہے جس میں انسان اپنا کردار فتنوں سے بچا کر دامن بچا کے نکل جائے. اور یاد رکھیں جنہوں نے اپنے دامن کو بچایا انہوں نے ہی کچھ پایا. جو بے حیائی کے چکر میں پڑا, عورتوں کے چکر میں پڑا, تباہ و برباد ہو گیا. شروع سے دیکھ لیں آپ, آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا قابیل, قاتل بن گیا. کس وجہ سے؟ آنکھوں سے حیا گئی, غیر عورت پہ نظر گئی, حیا ختم ہوئی, کچھ دنوں کے بعد قاتل بن گیا, کچھ دنوں کے بعد کافر بن گیا, اپنے بھائی کا قاتل بن گیا. کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے. دامن نہ بچا سکا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے. یحییٰ علیہ السلام کو وقت کے بادشاہ نے شہید کروایا, ان کی گردن کٹوائی. کس کے کہنے پہ؟ ایک عورت رقاصہ کے کہنے پہ.
حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بادشاہ، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے خلاف بادشاہ نے بندے بھیجے. کس کے کہنے پہ؟ ایک عورت کے کہنے پہ. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جسے ناقۃ اللہ کہا گیا، اس کی کونچیں کاٹنے والا سب سے بڑا بدبخت تھا پچھلے دور کا، قدار بن سالف. آپ کو پتا ہے کہ قدار بن سالف کو کونچیں کاٹنے کا کس نے کہا تھا؟ ایک عورت نے کہا تھا. اس بدبخت اس عورت کے پیچھے لگا، تباہ و برباد ہو، پوری بستی اجڑ گئی اس کے گناہ کی وجہ سے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو شہید جس بندے نے کیا اس کا نام ابن ملجم تھا، تہجد گزار بھی تھا، بڑا نمازی بھی تھا. حضرت مولا علی پاک نے اسے کئی بار کہا تھا تو مجھے قتل کرے گا، ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں مگر یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. ایک دن اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، حضور اگر میں نے آپ کو قتل کرنا ہے یہ میرا ہاتھ ہی کاٹ لیں. فرمایا نہیں، جس ہاتھ نے میرے گلے پہ تلوار مارنی ہے میں اسے کیسے کاٹ سکتا ہوں، چونکہ حضور نے سب کچھ پہلے بیان کر دیا تھا. اس ابن ملجم کو جو پہلے بڑا متقی تھا، ایک دن ایک حسین و جمیل عورت، اس کو اس نے بے حجاب دیکھا، تباہ و برباد ہو گیا. فریفتہ ہوا. اس عورت نے کہا، اس کا باپ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا تھا بدبخت. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے قتل کا، میں تو اس سے نکاح کروں گی، اپنا قرب دوں گی، لیکن میرا حق یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کو شہید کر. ایک عورت کے چکر میں آ کے اس بدبخت نے کائنات کی اس دور کی سب سے عظیم ترین ہستی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی گردن پہ تلوار ماری اور شہید کی. بڑے آزاد ہیں، جیسے جس کا دل چاہے کرے. مگر مسلمان لڑکی اگر نقاب لے تو کہتے ہیں نہیں یہ نہ کرے. یہ ہندوستان جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی مذہبی آزادی ہونی چاہیے، ہر کوئی جیسے جس کا دل چاہے کرے. مگر وہ ہندو گنڈے جو ہیں مسلمان لڑکیوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کے چہروں سے نقاب نوچتے ہیں کہ نقاب اتارو. مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر شیطان کے پیروکار موجود ہیں تو رب رحمان کے سچے بندے بھی قیامت تک کے لیے موجود ہیں. اور میرا رب فرماتا ہے آخری غلبہ میرا، میرے رسولوں کا اور رسولوں کے چاہنے والوں کا ہی ہوگا. پورا کفر ایک طرف ہے، ہزاروں ہندو گنڈے بدماش کالج کو گھیرے ہوئے ہیں، مگر ان کے درمیان میں سے پھر ایک حضرت حوا کی بیٹی اور حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سچی پیروکار باپردہ ہو کے جاتی ہے. جب اسے ڈراتے ہیں تو اس کی زبان سے میرے رب رحمان کا نعرہ نکلتا ہے اللہ اکبر، اور جوش و جذبے سے نکلتا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم سے ہمارا پردہ، ہماری حیا، ہمارا وقار، ہمارا اسلام، ہمارا دین نہیں چھین سکتے. جتنا اسلام کو دبایا جائے گا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. جتنا اسے اسلام کو دبایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنی بلندی اور عروج عطا کرتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جب چاروں طرف سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اسلام، اب مسلمان، اب عاشقان رسول، اب ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی لمحے اسلام کو عزت عطا کر دیتا ہے. میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر میں نے 2 باتیں حضرت مولا علی پاک کی کرنی ہے بڑی توجہ سے. کفر کے ہتھیار وہی ہیں. دنیا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تیزی کے ساتھ ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں. یہ فیصلے ہونے، ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ شرم و حیا کا ہے. وہ آگے چلتے چلتے حضرت امام مہدی تک جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کی ترویج کے لیے آئیں گے. دوسری طرف شیطانی قوتیں ہیں، ان کے پاس وہی ہتھیار ہیں. کون سے ہتھیار ہیں؟ یہ بات سمجھیے گا، بڑی توجہ والی ہے.
قرآن مجید میں ایک بندے کا ذکر آیا ہے جس کا نام ہے بلم بن باورہ. یہ بلم بن باور ایک آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا, بڑا متقی تھا, نیک پرہیزگار تھا, اور اس کے پاس اسم اعظم آ گیا تھا. یعنی کچھ ایسی آیتیں, کچھ ایسے اسماء اس کو یاد ہو گئے تھے, انہیں پڑھ کر جو دعا کی جائے قبول. اتنا بڑا عالم تھا, صاحب علم ہو گیا, اور اسم اعظم بھی آ گیا اس کے پاس. ایک دن ایسا ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جبارین قوم عمالقہ پہ حملہ کیا تو ان کا جو بادشاہ تھا, اس بادشاہ نے کہا بھئی ہم پہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں, وہ تو نبی ہیں اور ہیں بھی جلال والے, ان کے ساتھ تو مقابلہ ہو نہیں سکتا, بھئی کوئی بندہ تلاش کرو جو موسیٰ علیہ السلام کا توڑ کرے. انہوں نے کہا جی بندہ ہے اپنے پاس. کون؟ انہوں نے کہا جی وہ بلم بن باورہ ہے, اس میں اعظم اسے یاد ہے, جو دعا کرتا ہے فوراً قبول ہوتی ہے, اسے پکڑو. بلم بن باورہ کے پاس بادشاہ وقت کے نمائندے گئے, میٹنگ ہوئی, جناب آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں, وہ ہار جائیں میں جیت جاؤں. بلم بن باورہ نے کہا نہیں, وہ نبی ہیں, میں نبی کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں, انکار کر دیا. اس نے دوسری بار کہا, تیسری بار اس نے کیا کیا کہ اس کے گھر مال بھیج دیا, اس کی بیوی جو ہے اس کو قابو کیا, کو سونا چاندی پیسہ دولت. جب مال آیا گھر میں, مال بیڑا غرق کر دیتا ہے. تو وہ جناب جب ایسے کیا, اپنے گدھے پہ بیٹھ کر وہ مقام خاص جہاں جا کے وہ دعا کرتا تھا, اس جگہ پہ جانے کے لیے اپنے گدھے پہ بیٹھا اور اسے چلانے لگا, تو گدھے نے چلنے سے انکار کر دیا. یہ نشانی تھی کہ ہن بھی بندہ بن جا. اس نے گدھے کو مارنا شروع کیا, گدھا نہ اٹھا, اس نے مار مار کے گدھا مار دیا, مگر وہ نہ اٹھا. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے قیامت والے دن جب نبیوں کی, ولیوں کی, کریموں کی, عظیموں کی نسبت کی وجہ سے کچھ جانور جنت میں جائیں گے, جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی, جیسے حضرت یافور علیہ السلام کا گدھا, تو ان میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ گدھا جو ان کے خلاف بد دعا کے لیے نہ اٹھا, وہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت و توقیر کی وجہ سے وہ بھی جنت میں چلا جائے. اس نے موت تو قبول کر لی پر نبی کے خلاف اٹھنا گوارا نہ کیا. نبی کے خلاف کبھی بھی تصور بھی نہ کرنا, نسلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کے نبی مصطفیٰ کریم حضور کے بارے میں بے ادبی کی, تو ان کا کیا بچے گا, اور نہیں بچا اور نہیں بچے گا. جس وقت گدھا مر گیا, اب اس کے اوپر نحوست غالب آ گئی تھی. جس وقت اس نے سوچ لیا تھا کہ میں نے نبی کے خلاف بد دعا کرنی ہے, بیڑا اصل میں اسی وقت غرق ہو گیا تھا, اس کا اندر سے غرق ہو گیا تھا. چلتا پھرتا تھا, ویسے ہی چلتا چلتا وہاں پہ پہنچ گیا بد دعا کرنے کے لیے. وہاں پہ جا کے بد دعا کرنے لگا نا, جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہار جائیں اور یہ بادشاہ جیت جائے, تو جب اس کی زبان سے نکلنے لگا تو زبان سے یہ نکلا کہ یہ جو جبارین کا بادشاہ ہے یہ ہار جائے, موسیٰ علیہ السلام جیت جائیں. وہ زبان کو روکا, اس نے بڑا کنٹرول کیا کہ یہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. دوبارہ زور لگا کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا, لیکن زبان سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا نکل جاتی ہے, بادشاہ کے ہارنے کی خبر نکل جاتی ہے. جب 3 بار ایسے ہوا تو اس نے کہا نہیں, گدھا بھی مر گیا, کام بھی نہ بنا, تو لگتا ہے بیڑا بھی غرق ہو گیا. تو وہ گیا بادشاہ کے پاس, کہنے لگا بادشاہ میں نے دعا تو کر دی ہے, کام تو ہو گیا میرا خراب, لیکن میں تجھے بتا رہا ہوں تو نے ہار جانا ہے. جیتیں گے موسیٰ علیہ السلام, بد دعا میں نے کر دی ہے, لیکن جیتیں گے وہی, کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا وہ مجھے ہی پتا ہے. اس نے کہا اچھا اگر میں نے ہار جانا ہے نا تو جتنا مال میں نے گھر تمہارے بھیجا ہے نا سارا واپس کرو, سارا سونا چاندی واپس کرو. اب مال جب آ جائے تو پھر واپس کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے.
وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا, ہوں مال کتوں میں واپس دے. وہ جب زیادہ پریشان ہوا تو ایمان جب جا چکا تھا, پھر کہنے لگا تجھے فتح چاہیے نا, تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ, میں تجھے ایک گر بتاتا ہوں, تیرا لشکر کامیاب ہو جائے گا, تجھے فتح مل جائے گی. یہ توجہ والی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دے, جو ہونا تھا ہو گیا, تیرا لشکر کامیاب ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہار جائے گا. اس نے کہا چلو بتاؤ کیا بات ہے, گر بتا کیا ہے. اس نے کہا گر یہ ہے, 4 فاحشہ عورتیں اپنے علاقے سے, غلیظ عورتیں, کردار کی بے حیا, انہیں مختصر کپڑے پہنا کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں داخل کر دے. ان کا لشکر جہاں ٹھہرا ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام خود نہیں لڑیں گے, وہ گئے ہوئے ہیں, تو ان کے لشکر میں داخل کر دو. جس وقت ان کا لشکر ان عورتوں کی بے حیائی اور مختصر لباس کو دیکھے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے. اس نے 4 عورتیں تیار کی. ان 4 عورتوں نے وہاں جا کے مختصر سا لباس پہنا, شارٹ کٹ لباس. تو تمام وہاں پہ جو دکانیں بنی ہوئی تھیں, ان دکانوں سے سودا سلف لینے لگی. تو وہاں کے جو لوگ تھے لشکری, انہوں نے ان عورتوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. نگاہ گئی, ایمان گیا. جب مختصر لباس دیکھا, ان عورتوں کی طرف ان کی توجہ گئی, تو ان کی جو بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ ہمارے شوہر اور ہمارے بندے ہمیں دیکھنے کی بجائے ادھر کیوں دیکھتے ہیں. تو انہیں یہ لگا کہ چونکہ انہوں نے کپڑے مختصر پہنے ہوئے ہیں, اس لیے ہم بھی اپنے کپڑے مختصر کریں. تو وہاں پہ نیو فیشن شروع ہو گیا. یہ آج جو نیو فیشن کے نام پر ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے, یہ اصل میں اس دور سے شیطانی قوتوں نے یہ پلان ترتیب دیا ہوا ہے. آج فیشن شو کے نام پہ, کیٹ شو کے نام پہ ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. آپ دیکھتے نہیں, یہ مارننگ شو کے نام پہ بے حیائی پھیلائی جاتی ہے. بیٹیاں, ہماری بچیاں جس وقت ٹی وی پہ دیکھتی ہیں صبح صبح مارننگ شو میں ان کے مختصر لباس, ننگے لباس, تو وہ کہتی ہیں میں نے تو یہ فیشن کرنا ہے. یہ نیو فیشن ہے جی, نیو ٹرینڈ ہے آج کے دور کا, نیو برانڈ آیا ہے, ہم نے تو اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ شیطانی برانڈ ہے, یہی شیطانی چرخے ہیں. صبح و شام اس پہ باقاعدہ جناب وہ لباس کے باقاعدہ وہ شو کرتے ہیں. پورے چینل اسی پہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ نئے لباس کا چینل ہے, اس پہ وہ چلا کے عورت کو دکھاتے ہیں. اور یہ جو سکرین ہے یہی پوری قوم کا استاد بن چکی ہے. جو کچھ اس پہ دکھایا جا رہا ہے پوری قوم اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے. موبائل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا تھا پاک وہ نہیں جس کی مجلس پاک ہے, نہیں, پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. بس اس ایک بات سے ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں دیکھ لے. لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے پاکیزہ ہیں, جب تنہائی میں آپ ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ ہوتا ہے اور موبائل ہوتا ہے, پھر کون کتنا پاک ہے. دیکھا تو تنہائی میں جائے گا. ہاں, اپنی نسلوں کا خیال کریں, اپنی نسلوں کی تنہائی کو پاکیزہ بنائیں. وہ تب ہوگی جب پاک لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا, پاکوں کی مجلس اختیار کریں گے, پاکوں کے پاس بیٹھیں گے, بچوں کے ذہن کسی نیک کام کی طرف مصروف کر دیں گے, مصروف عمل کر دیں گے, ورنہ تباہ برباد ہو جائیں گے. یہ موبائل, نیٹ اور ان چیزوں نے. اچھا میں وہ بات بتاؤں, اصل میں جس وقت یہ صورتحال ہوئی, نیو فیشن شروع ہوئے اور لشکر کے اندر عورتوں نے بھی مختصر لباس پہننے شروع کر دیے, اور تھوڑے ہی دنوں کے اندر اندر فحاشی پھیل گئی. ایک بڑا سپہ سالار تھا, اس نے ان آنے والی عورتوں میں سے ایک عورت کو بغیر نکاح کے اپنے حرم میں داخل کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے لیے بھی حرام ہے, میرے لیے بھی حرام ہے, ساری میری امت کے لیے حرام ہے. اس نے کہا جی نہیں, بس جو ہونا تھا ہو گیا. آنکھوں پہ پٹی چڑھ گئی, حیا ختم ہوئی, دین گیا. حیا جب ختم ہوتی ہے دین ساتھ ہی چلا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کے اوپر طاعون کا مرض مسلط کر دیا.
اور ایک ہفتے کے اندر اندر 90,000 لشکری ذلت کی موت مر گئے اور باقی کے ہار گئے. لشکر کیوں تباہ ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ بے حیائی پھیل گئی. یہ 3,500 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں جس کو قرآن نے بیان کی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. وہ شیطان کے پیچھے چلے، دجال کے پیچھے چلے، دجالی فتنوں کے پیچھے. 3,500 سال پہلے شیطانی قوتوں نے لشکر موسیٰ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جس حربے کو استعمال کیا تھا وہ حربہ بے حیائی تھا. آج 3,500 سال گزر گئے. آج شیطانی قوتیں امت مصطفیٰ کے لشکروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جس گر کو استعمال کر رہی ہیں وہ وہی گر ہے جو ہزاروں سال پہلے شیطان نے آزمایا تھا، وہ بے حیائی ہے. بڑے بڑے آفیسر، بڑی بڑی پارلیمنٹ، بڑی بڑی کرسیوں پہ آپ دیکھیں گے فاحشہ عورتیں پہنچ گئیں ٹک ٹاکر کے نام پر معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اس دور میں آپ سب کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس دور میں انبیاء و اولیاء ان سب نے مل کر محنت کی، معاشرے کو برائیوں سے نکالا، فحاشی سے نکالا اور یہ بیان جاری کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے عظیم چیز ہے وہ بندے کی شرم و حیا ہے. حضور نے فرمایا یہ عثمان غنی ہے، میں نے ان کے لیے اپنا لباس اس لیے بہتر کر کے ان کا استقبال کیا ہے اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جن کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہوگا. کیوں؟ احیی الناس من امتی، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حالت جنگ ہے، دشمنوں کا ایک بہت بڑا سالار ہے، ابو سعد اس کا نام ہے. وہ آپ کو معاذ اللہ بدبخت بری زبان سے بکتا ہوا ہذیان آپ کے سامنے آیا اور کہا کہاں ہے علی؟ تو حضرت مولا علی پاک نے ایک تلوار ماری، زمین پہ گر گیا. آپ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا. تو آپ کے ساتھیوں نے کہا حضرت وہ اٹھ کے کہیں دوبارہ حملہ نہ کر دیں، اس کو مطلب 2-4 مار تو دیں. فرمایا میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ اس کا سطر کھل گیا ہے، وہ ننگا ہو گیا ہے اور علی اس حالت میں کسی کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ ہے حیا. کسی نے کہا حضور آپ نے ایک روشن دان رکھوا دیا ہے گھر میں کہ جس نے جو چیز مانگنی ہو وہ یہاں پرچی پہ لکھ دیا کرے، رات کو وہ چیز وہاں رکھ دی جائے گی، وہ رات کی تاریکی میں اٹھا کے لے جایا کرے. تو آپ سامنے کیوں نہیں دیتے کسی کو؟ یہ کیوں کہتے ہیں جس نے آنا ہے چپ کر کے پرچی رکھ دے، جو چیز چاہیے میں دیکھ کے وہاں پہ وہ چیز رکھ دیا کروں گا، وہ رات کو اٹھا کے لے جائے. تو فرمایا ایک خاندانی آدمی وہ مجبوری میں پھنس گیا تھا، وہ میرے سامنے آیا تھا، اس کی آنکھیں مانگتے وقت جھکی ہوئی تھی. مجھے سمجھ آ گئی کہ اسے حیا آ رہی ہے. تو میں نے کہا کسی کو بے حیا، یعنی حیا جو ہے کسی کو، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی اس پریشانی میں کرب میں مبتلا ہو چپ کر کے پرچی رکھے جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، نہ اسے پتا ہو نہ مجھے پتا ہو. پتا تو ان کو ہوتا ہی ہے لیکن صرف اس لیے تاکہ یہ جو آنکھوں کی حیا ہے یہ بھی باقی رہے. یہ بڑی بات ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہیں حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ نے تو آخری لمحے وصیت بھی یہ کی تھی کہ میرے جنازے کو بھی کوئی نہ دیکھے، رات کی تاریکی میں ہو، اوپر بڑی چادر ہو، ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے. یہ جو ملالہ ٹائپ اور یہ جو یورپ کی طرف سے یہ میرا جسم میری مرضی کے گھٹیا اور ذلت امیز نعرے لگانے والی، یہ نہیں، یہ اپنا آپ بھی برباد کرتی ہیں، یہ ہماری نسلوں کو بھی برباد کرتی. ہمیں ضرورت ہے سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ ویسے ہی چلی جاتی تھی، بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھی پردے کا. حضرت عمر پاک حضرت صدیق اکبر جب گئے وہاں دفن ہوئے تو پھر بھی میں ویسے چلی جاتی تھی، کیونکہ ایک میرے شوہر تھے حضور، ایک میرے باپ تھے حضرت صدیق اکبر.
مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا تو پھر میں پورا پردہ کر کے مکمل حجاب کر کے جاتی تھی. کیوں؟ حیاء من عمر، کیونکہ اب حضرت عمر فاروق بھی وہاں پہ دفن ہیں، ان کا حیا کرتے ہوئے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی حیا ہے. اور اس بات پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں تک بھی یہ آپ نے بات ام خلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، اور حضرت ام خلاد ان کا ایک بیٹا میدان میں شہید ہو گیا جنگ میں. جب بیٹا شہید ہوا تو اپنے شہید بیٹے کا پتہ لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئیں. اسے بتا دیا گیا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو پوچھنے کے لیے آئی حضور میرا بیٹا کیسے شہید ہوا؟ تو پورا نقاب کیا ہوا تھا، حجاب کیا ہوا تھا. جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو سرکار نے تسلی کے لفظ بولے تیرا بیٹا شہید ہو گیا. تو وہ آگے سے کسی نے کہہ دیا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی نے کہہ دیا بھائی عجیب بات ہے، بیٹا تیرا شہید ہو گیا ہے اور تیرا حال یہ ہے کہ ابھی بھی تیرے چہرے پہ حجاب ہے. یعنی وہاں عربوں میں یہ رواج تھا کہ جیسے کس کا جوان بیٹا کوئی جاتا تھا تو وہ نقاب الٹ دیتی تھی، گریبان پھاڑنا، بال بکھیرنا، مٹی پھینکنا اور جذبات میں آ جانا. تو کہا بھائی تیرا جوان بیٹا دنیا سے گیا اور تیرا پردہ ابھی بھی قائم ہے. تو اس عورت نے آگے سے، اس صحابیہ نے جو جواب دیا قیامت تک کے لیے روشن مثال ہے. فرمایا میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا تو نہیں گئی. میری حیا تو ام خلاد کا یہ جملہ ہے، بیٹا میرا گیا ہے، میری حیا ابھی باقی ہے. تو یہ حیا کو باقی رکھنا یہی اصل مشن ہے اور یہی وقت کی ضرورت ہے. میں آپ دوستوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم ان نیکوں کے رستے پہ چلیں. اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کے دن کی مناسبت سے یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی حیا کا پیغام دیا، اپنی نسلوں کو حیا سکھایا، اپنے بچوں کو امام حسن پاک، امام حسین پاک، امام محسن پاک اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، سیدہ زینب میدان کربلا ہے اور جس وقت سب تن شہید ہو چکے ہیں. تو ایسی کیفیت میں بھی آپ نے وہاں سب سے زیادہ جس بات پہ بیان کیا اور لیکچر دیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، وہ پردہ تھا، وہ حیا تھا. امام حسین پاک نے جو وصیت کی اس میں بھی پردے کی وصیت تھی، سیدہ زینب پاک نے بھی یہی وصیت. تو دوستو آج اس پیغام کو، یہ سادات کرام کا پیغام ہے، یہ امام حسین پاک کا پیغام ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا پیغام ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کی بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو باپردہ کریں. مولا علی شیر خدا کا پیغام ہے اور قرآن مجید کا پیغام ہے. تمام نوجوان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نظریں جھکا کے رکھو، نظر بچاؤ. نظر بچ گئی تو دل بچ گیا، دل بچ گیا نفس بچ گیا، نفس بچ گیا ایمان بچ گیا، ایمان بچ گیا تو آخرت بچ گئی. اور اگر نظر بہک گئی تو دل گیا، دل گیا تو نفس گیا، نفس گیا تو قبر و آخرت ایمان سب کچھ گیا. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی نگاہوں پہ پہرا لگائیں اور دوسروں کو عزت دیں اور ہمیشہ پاکیزہ سوچیں، اپنے خیال کو بھی پاکیزہ کریں. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.